بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شہباز خان صاحب، جناب خالد رفیع چیمہ صاحب، ہمارے اسٹیج پر بیٹھے تمام معززین، عہدیداران و ذمہ داران، اور آج کے اس ورکرز کنونشن کے تمام جو میرے سامنے وی وی آئی پی حاضرین موجود ہیں، میرے جنہیں بابے نے، نوجوان نے، میرے سجن نے، میرے بھائی نے، ساڈے بازو نے، سب کو السلام علیکم۔ کیونکہ میڈیا سارا نیشنل میڈیا ہے، دل تو میرا کر رہا تھا میں ساری تقریر جی پنجابی چ کرنا، چاچا ڈولے میں بیٹھا ہے چاچا ڈولا ساڈا، لیکن کیونکہ یہ نیشنل سطح کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، تو پھر کوشش کریں گے کہ ہم اردو میں بات کریں جو ہماری قومی زبان ہے۔ آج کا اس بہترین کنونشن کے اوپر میں عادل آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ جس مشن کو لے کے چلے ہیں، جس کاز کو لے کے چلے ہیں، ایک اچھا کاز ہے، ایک اچھے مقصد کے لیے کام کر رہے ہو، نوجوان ہو، پڑھے لکھے ہو، اور آپ کے اندر جو ہے وہ قیادت کرنے کی پوری صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور میں آپ کو اس حوالے سے پورا انکریج کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ یہ زندگی کا اصول ہے کہ آپ جب قدم کوئی کسی جانب لے کے چلتے ہیں، اس میں آپ کو ناکامی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے مقصد کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، اور اس مقصد کی خاطر آپ آگے چلتے ہیں۔ چونکہ ہم نے تو یہی اپنے وزیر اعظم عمران خان سے سیکھا ہے کہ جب انہوں نے کرکٹ کے میدان میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ فاسٹ بالر نہیں بن سکتا، تو انہوں نے محنت کی، محنت کر کے فاسٹ بالر بن کے دکھایا۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اچھا کپتان نہیں بن سکتا، تو انہوں نے دنیا کا بہترین کپتان بھی بن کے دکھایا، پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں ورلڈ چیمپئن بھی بن کے دکھایا۔ جب شوکت خانم ہاسپٹل بنانے لگے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا کینسر کا خیراتی ہاسپٹل نہیں بن سکتا، لیکن نہ صرف ہاسپٹل بنا بلکہ اس ہاسپٹل کو چلا بھی رہے ہیں، اور صرف آج شوکت خانم ہاسپٹل لاہور میں نہیں ہے بلکہ پشاور کے اندر بن چکا، وہاں علاج ہو رہا ہے، تیسرا ہسپتال کراچی کے اندر بن رہا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپریشنل ہوگا۔ جب سیاسی میدان میں عمل رکھا تو 97 کے الیکشن میں ایک سیٹ نہیں کی، 2002 میں ایک سیٹ ملی، 2008 کے انتخابات میں مقصد کی خاطر، کاز کی خاطر بائیکاٹ کیا۔ اس سارے مرحلے کے دوران ان کو کہتے تھے یہ تو تانگا پارٹی ہے، ان کے ساتھ تو بندہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مشن پہ، اپنے کاز کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 کے انتخابات میں ایک صوبے میں ہماری حکومت بنی، 2018 کے انتخابات کے اندر پوری جدوجہد کے ساتھ پورے ملک کے اندر لوگوں نے 1,70,00,000 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیے، اور نہ صرف وفاق میں حکومت بنی، پنجاب میں حکومت بنی، خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنی، بلوچستان کے اندر ہماری مخلوق حکومت بنی، اور سندھ کے اندر ہمارا جو ہے وہ اپوزیشن میں ہماری جماعت کے سب سے زیادہ ممبران جو ہے وہ سندھ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ساری جدوجہد جو ہے وہ ایک سٹرگل کی خاطر ہے اور ایک مقصد کی خاطر ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم نے مل کے اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، مدینہ کی طرف کے اوپر، جس میں ہمارا مقصد پاکستان کی عوام کو خوشحال بنانا ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اور پاکستان جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ہمیں تو 15 دن کے جو بینک ریزرو تھے ہمارے پاس موجود تھے، جب دیکھا تو خزانہ خالی، جب اداروں کو اٹھا کے دیکھا تو تمام پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ تباہ و حال تھے، وہ برباد تھے۔ جس ادارے کو اٹھا کے دیکھیں وہ ادارہ
سرکولر ڈیٹ کے اندر خسارے کے اندر موجود تھا، 450 ارب روپے کا خسارہ پی آئی اے کے اوپر موجود تھا، 150 ارب روپے کا خسارہ گیس کے ڈپارٹمنٹ میں موجود تھا، 40 ارب کا خسارہ ریلوے کا موجود تھا، 1200 ارب روپے کا خسارہ جو ہے وہ بجلی کا خسارہ موجود تھا۔ جب یہ تمام چیزوں کا جائزہ لیا تو یہ پتہ چلا کہ حکمرانوں کے یعنی نواز شریف کے زرداری کے اثاثے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ خسارے کے اندر جا رہے تھے، ان کے ذاتی کاروبار جو ہیں وہ پرافٹ کے اندر جا رہے تھے، لیکن جو عوام کے جو ادارے تھے جنہوں نے عوام کو سہولیات دینی تھی وہ تمام ادارے جو ہیں وہ خسارے کے اندر جا رہے تھے۔ ان تمام صورتحال کو جب مد نظر رکھا گیا تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ ماضی کے حکمران ملک کو پیچھے رکھا ہوا تھا، ملک کی عوام کو پیچھے رکھا ہوا تھا، اپنی ذات کو جو ہے وہ آگے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے صورتحال کے دوران پچھلے 3 سال سے ہمیں اپوزیشن نے کبھی جلسے، کبھی جلوس، کبھی بلیک میلنگ، کبھی عدم اعتماد، کبھی استعفے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے کر کے دیکھی، لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کو این آر او نہیں دیں گے، کسی صورت این آر او نہیں دیں گے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج فیصل آباد میں ہم موجود ہیں، یہی شہر فیصل آباد تھا، یہاں پر جو پاور لوم تھی ہماری، جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ یہاں تو بند ہو گئی تھی، یہاں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ پاور لوم یہاں پر لوگ کباڑ کے بھاؤ تول کے بیچ رہے تھے، لیکن ہم اقتدار میں آئے، ہم نے آ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، پاور لوم انڈسٹری کی رونقوں کو بحال کیا۔ آج جو ملک کی ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر تاریخی اضافہ ہوا، ہماری ایکسپورٹ 25.5 ارب ڈالر کے اوپر گئی، اور اگر اس میں آئی ٹی کی اور سروسز بھی ڈال دوں تو یہ 31 ارب ڈالر کے اوپر ہماری ایکسپورٹس گئی۔ ہم نے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے خسارہ، اس خسارے کو ہم نے ختم کیا۔ ہم نے اس مزدور کا احساس کیا جو کھلے آسمان تلے سوتا تھا۔ ہم نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس عام آدمی کا سوچا جس عام آدمی نے، آپ دیکھیں کہ جس عام آدمی کے پاس ساری زندگی کرائے کے اوپر رہتا تھا، اپنی چھت موجود نہیں تھی۔ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج وزیر اعظم عمران